کی حدیث سے 7 جگہ ذکر کیا بخاری میں کہ فرشتے آ کر سوال کریں گے اور 2 سوال کریں گے، ایک دین کے بارے میں اور ایک خدا کے بارے میں، اور تیسرا سوال کریں گے مصطفیٰ کے بارے میں۔ اس کے بارے میں کریں گے تیسرا سوال مصطفیٰ، اور کئی جگہ تو یہ ذکر آیا حدیث میں کہ خالی مصطفیٰ کے ہی بارے میں ذکر کریں گے۔ جو 2 سوال پچھلے ہیں نا اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں، وہ نہیں، خالی نبی کے ہی بارے میں کریں گے۔ اگر اس میں تو کامیاب ہو گیا تو سمجھ لو تیرا بیڑا پار ہے۔ پوچھیں گے بھائی بتاؤ، ماضی استمراری کے صیغے کے ساتھ پوچھیں گے، بتائیے ما کنت تقول، نبی کا جلوہ دکھائیں گے، کہیں گے ان کے بارے میں، اشارہ کر کے نبی سامنے موجود ہوں گے، ان کے بارے میں، ماضی استمراری کے ساتھ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا ہے نہیں، کیا کہتا ہے نہیں۔ ہاں مرنے کے بعد تو غدار بھی کہے گا ارے صاحب کیا کہنے کی بات کر رہے ہو، سب کچھ تو یہی ہے۔ وہاں تو ابو جہل بھی کہہ دے گا اچھا ہے زندہ باد، وہاں تو سب کہہ دیں گے، مرنے کے بعد تو سب دکھ جاتا ہے تو معاملہ کیا ہے۔ تو یہ نہیں پوچھیں گے کیا کہتا ہے، نا 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 کیا کہتا تھا، میں کیا کہتا تھا۔ میں بس ایک شعر اعلیٰ حضرت کا عقیدے میں پڑھ کے میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا، جبکہ یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں میرے موضوع سے ہٹ کے، لیکن یار میں اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں تو اعلیٰ حضرت کا شعر نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں، ہے کہ نہیں، میں نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں۔ 2 دن پہلے میرے چینل والے نے مجھے بتایا، جو میرا چینل چلاتا علی اسلامک دنیا، ان لڑکے نے، اس نے بتایا مجھے سرچ کر کے، وہ چینل والے پتہ چلتا رہتا، کہنے لگا حضرت اس وقت آپ کی تقریر تقریباً 60% دیوبندی حضرات سنتے ہیں۔ اب سنیے اس کا فائدہ میں بتاؤں، دیوبندی حضرات 60%، اور تقریباً میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ جھوٹ نہ بلائے، تقریباً 1 لاکھ کی تعداد میں ایسے دیوبندی ہیں جو توبہ پڑھتے سچے عاشق رسول ہو گئے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو گئے۔ میری نظر میں مجھے تو لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو سلامت رکھے۔ میں نے یہ ایجنڈا اٹھایا ہے، جو گھر سے گئے نا ان کو گھر واپسی کرانا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ۔ اور اس کے اندر علماء بھی ہیں، ان کے مولوی بھی ہیں، بڑے بڑے قاسمی اور ندوی بھی ہیں، الحمدللہ قاسمی اور ندوی بھی ہیں، جو ان کا یہ کہنے کو مجبور ہے کہ نہیں آج کے بعد مشن اعلیٰ حضرت کو اپنائیں گے انشاءاللہ، اور دیوبندیوں سے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب توجہ کرنا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے ڈرایا ہے، اعلیٰ حضرت سے ڈرانے کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کو لوگوں کو پڑھاؤ کہ اعلیٰ حضرت یہ ہیں۔ لوگوں نے ڈرا دیا کہ نہیں اعلیٰ حضرت ایسے نہیں، سمجھاؤ لوگوں کو کہ اعلیٰ حضرت یہ ہے، جب لوگ سمجھیں گے تو اعلیٰ حضرت سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ لیکن جب قبر میں جائیں گے تو 3 سوال، اور لوگوں 3 سوال کے بعد 2 سوال جو ہوئے اس پر سزا یا جزا کا فیصلہ نہیں، آخری فیصلہ جو فرشتے ڈیسیژن لیں گے یہ قبر میں فیل ہے کہ پاس ہے، وہ تیسرا سوال وہ کس کے بارے میں، مصطفیٰ کے بارے میں، بس اسی کے بارے میں فرشتے ڈیسیژن لیں گے۔ لوگوں سب کو قبر میں جانا، ذرا سب لوگ دماغ کھول کے، دل کی کھڑکی کھول کے ذرا سننا، علماء کی خاص توجہ چاہوں گا۔ کیا پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، مطلب دنیا میں کیا کہتا تھا، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے لگاتار کرنے کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ کیا کہتا تھا، کیا کہتا ہے نہیں، کیا کہے گا نہیں، کیا کہتا ہے نہیں، کیا کہتا تھا، یہ پوچھا۔ اب کسی نے کہا ہوگا مر کے مٹی میں مل گئے، تو اس کی قبر میں گئے ہوں گے تو اس نے یہی جواب دیا ہوگا میں تو یہی کہتا تھا، مر کے مٹی میں مل گئے، بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرشتوں ان سے صحیح طریقے سے پوچھا ہوگا، مر کے مٹی میں مل جاتے تو تیری قبر میں کہاں سے آ جاتے، ہے کہ نہیں؟ کسی نے کہا ہوگا میں یہ کہتا تھا پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، کوئی کسی نے یہ کہا ہوگا میں یہ کہتا تھا محمد علی جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، کوئی کہے گا میں یہ کہتا تھا کہ نبی کا نماز میں خیال نہیں آنا چاہیے، کتے گدھے پلے خچر کا آ جائے میں یہ کہتا تھا۔ لوگوں اپنا اپنا عقیدہ قبر میں بیان کریں گے، بس میرا دل
تو انہیں جانا، ہائے ہائے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام للہ الحمد فرشتوں رزلٹ کارڈ میں میرا سن لو، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اتنا بڑا عاشق رسول آپ کو نہیں ملے گا اس 100 سالہ میں جو سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ نے عشق رسول عطا کیا۔ ہمارے رامپور کے نواب نے اعلیٰ حضرت سرکار کی دعوت کر دی اور بلایا، رامپور کے نواب نے، رامپور کی نوابی مشہور ہے، احمد رضا خان کو بلایا، ان کے لیے چاندی کی کرسی رکھی اپنے محل میں، زور سے بولو، چاندی کی کرسی رکھی، بھائی سب سے بڑے مولانا آ رہے ہیں بریلی کے، اور بھائی رامپور میں آنے تو ان کا مزاج کا پتہ نہیں کتنا اعلیٰ ہوگا، چاندی کی کرسی پہ بٹھایا جائے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نواب کے دربار میں آئے نا تو چاندی کی کرسی کو ایک طرف ہٹا دیا اور زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے نواب صاحب اور مولانا صاحب یہ کیا ہوا، ہم نے تو چاندی کی کرسی پیش کی تھی، آپ کو زمین پہ بیٹھ گئے۔ میرے رضا نے فرمایا میرے نبی کی شریعت میں مرد کے لیے چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یار یہ ڈرتے نہیں تھے کسی نواب سے یا کسی بادشاہ سے، آج کا مولانا ہوتا تو کہتا ہے نواب صاحب یہ کرسی پہ بیٹھ کر گئے، نذرانے نے بھی یہی دے دیو ہمیں، کام ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ، یہی کہتا خطبہ جو لکھوانا وہ لکھوا لو مگر کرسی یہی والی دے دینا، مگر بارے میرے اعلیٰ حضرات عشق ہو تو ایسا ہو بریلی کے لگا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا یہ میرے آقا احمد رضا کیا نبی کو جان لینے سے کام چل جائے گا، کیا نبی کو مان لینے سے کام چل جائے گا؟ بولے ہاں ہاں چل جائے گا۔ میں نے عالم تصور میں کہا میرے آقا میں تو بڑا گنہگار خطاکار سیاہ کار مجرم و نکارا ہوں، جب میدان محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، چلو قبر میں کام چل گیا لیکن میدان محشر میں ترازو لگائی گئی ہے، میرے اعمال کو تولا جائے گا، میری نیکیوں کو تولا جائے گا، میری برائیوں کو تولا جائے گا، اور خدا کے دو فرشتے جو عذاب کے لیے منتخب کیے گئے ہیں ایک ایک گناہگار کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ کون؟ عذاب کے فرشتے۔ کہاں لے جا رہے ہوں گے بھائیو؟ جہنم میں، گویا کے میدان محشر میں اس وقت وہ سپاہی کا رول ادا کر رہے ہوں گے جیسے سپاہی مجرموں کو تلاش کرتا ہے اور پکڑ کے جیل قید خانہ میں ڈالتا ہے، ایسے ہی عذاب کے فرشتے سپاہی کا رول ادا کر رہے ہوں گے میدان محشر میں، ایک گناہگار کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال رہے ہوں گے، اور صدر قیامت اس وقت خدا ہوگا، خدا صدر قیامت، اور فرشتے جو ایک گناہگار کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا رہے ہوں گے جہنم میں، وہ سپاہی گویا کہ اللہ صدر قیامت، اور جو فرشتے گھسیٹ کے ڈالیں گے وہ صدر قیامت کے سپاہی ہوں گے، یعنی خدا کے سپاہی ہوں گے۔ میں نے کہا احمد رضا میدان محشر میں صدر قیامت کے سپاہیوں نے مجھے دیکھ لیا، ارے یہ تو گنہگار کھڑا ہے، چلو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے ڈالو اسے، تو میں کیا کروں گا؟ کہاں گلفام نبی کو جاننے کام بن جائے گا، نبی کو ماننے کام بن جائے گا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا میدان محشر میں نبی اپنے دامن کا سہارا دے دیں گے اور نبی جب دامن میں چھپا لیں گے تو کام بن جائے گا۔ میں نے کہا دامن میں نبی نے چھپا بھی لیا تو صدر قیامت کے جو سپاہی ہوں گے وہ تلاش تلاش کے جہنم میں ڈال رہے ہوں گے، اگر انہوں نے مجھے تلاش لیا اور جہنم میں ڈال دیا تو کیا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی علامہ حسن استاد زمان بولے ارے گارنٹی کے طور پہ گلفام میرا شیر لے جا، اگر نبی نے دامن میں جگہ دے دیا تو تیرا کوئی کچھ نہ بگاڑ پائے گا۔ میں نے کہا ایسے علامہ حسن بولے بھولا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ارے وہ کسی نے جو میرے دامن میں چھپا ہو، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کا سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، اس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، دل درد سے بسری کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پر تسلی کو تیرا ہاتھ رہا۔
کربلا کے جلسے میں آنے والوں، بس یہی آپ کو میں کہوں گا کہ اس دور میں اگر حسین سے محبت کرنا ہے نا تو احمد رضا کو سمجھنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کو سمجھو گے تو اہل بیت کو سمجھو گے، اعلیٰ حضرت کو سمجھو گے تو حسن مجتبیٰ کو سمجھو گے، اعلیٰ حضرت کو سمجھو گے تو حسین اعظم کو سمجھو گے، اعلیٰ حضرت کو سمجھو گے تو طبیعت رفتار کو سمجھو گے۔ وگرنہ کچھ لوگ پنجتن پاک سے محبت کر کے جہنم میں جائیں گے اور کچھ ان کی بغاوت کر کے جہنم میں جائیں گے۔ جو رافضی طبقہ ہے رافضی، وہ ان سے محبت کر کے جہنم میں جائے گا، اور جو خارجی طبقہ ہے وہ ان سے بغض رکھ کے جہنم میں جائے گا۔ اگر صحیح والا عشق ایسے کرنا ہے تو وہ پیمانہ ہے اس دور کا احمد رضا، اعلیٰ حضرت کو سمجھ لو، سچے عاشق حسین ہے، عاشق علی ہو جاؤ، اور اگر سچے عاشق علی ہو گئے تو انشاءاللہ ولی ہو جاؤ گے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تقریر میری شروع ہو رہی ہے، یہ شہدائے کربلا کانفرنس ہے، بس میں نے یہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر کے بھائی کا بول دیا تھا، اب سنیں مکمل، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، یہاں بھی جھومنے کی مرنے کے بعد میدان محشر میں چھن جائیں۔ تو بھائی سچے حسینی ہونا، سچے ہونا تو ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین، بے شک سچے حسینی ہو، کربلا میں بھی سچے حسینی تھے، سبحان اللہ، سچے حسینی کربلا میں تھے، اللہ اللہ، یہ 72 تھے، کتنے تھے بھائیو؟ 72 تھے، سچے حسینی تھے۔ جب یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا، سچے حسینی کربلا میں بیچ میں گھرے، 72 چاروں طرف سے 22,000 نے گھیرا ڈال دیا، لوگوں کا شنجے کی رات آئی، میرے امام نے سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا۔ آواز ساؤنڈ کی بالکل صاف آ رہی ہے نا؟ میرے حسین نے اپنے خیمہ میں جمع کیا، بس وفا کی جھلک دکھا کر جانا چاہتا ہوں کہ حسین نے کسے کہتے ہیں اور عشق حسین کسے کہتے ہیں۔ لوگوں آج کا حال تو یہ ہے، ہر آدمی آپ کے آپ کو حسینی بتانے کے لیے تیار ہے، لیکن جھوٹ کی منڈی میں نمبر اس کا سب سے زیادہ آتا ہے، اپنے آپ کو حسینی بھی بتاتا ہے اور نماز بھی پڑھنے کو تیار ہے، اپنے آپ کو حسینی بھی بتاتا ہے، زکات دینے کو تیار ہے، اپنے آپ کو حسینی بھی بتاتا ہے، گھر میں بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، اپنے آپ کو حسینی بھی بتاتا ہے، جھوٹ بولتا پھرتا ہے، لوگوں بتاتا ہوں حسینیت کس کو کہتے ہیں، لوگوں ہم کہیں ہم حسینی نہیں چلے گا، کربلا کا حسین کہہ دے یہ حسینی کب چلے گا، ہم کہیں حسینی نہیں چلے گا، وہ کہتے ہیں یہ حسینی کب چلے گا۔ بھائی بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سب کہتے ہیں ہم حسینی ہم حسینی، لیکن آج دیکھنا ہے کہ کون حسینی۔ آج میں بتاتا ہوں کربلا میں حسین نے دیکھنا تھا کہ کون حسینی، 72 میں دیکھنا تھا کون حسینی ہے، سب کو اکٹھا کیا، خیمہ حسین میں سب آ گئے، حسین نے دیکھنا تھا حسینی کون، اس مجمع میں سب حسینی ہے نا، سب ہے نا، مجھے پتا ہے سب حسینی ہے، لیکن حسین دیکھنا چاہتے تھے کہ کون کون حسین ہے۔ میرے حسین نے اپنے خیمے میں سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کون کون ہے حسینی، سب نے ہاتھ اٹھا دیا، سب نے تم نہ اٹھاؤ، سب نے اٹھا دیا ہم حسین، اللہ اللہ کتنے ہاتھ اٹھے باہر اٹھ گئے سب سے ہم حسین ہیں۔ میرے حسین نے فرمایا اللہ قبول کرے کہ تم حسینی ہو اور میں نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا۔ اب میرے حسین پاک نے فرمایا میرے لیے تم جان دے سکتے ہو، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے میرے لیے تم جان دے سکتے ہو۔ اے بھائی ادھر بس ادھر دیکھیں، تقریر شروع ہو رہی ہے، ادھر ادھر ڈسٹرب نہیں ہے کافی، اس لیے کہ میں بیس تیار کر رہا ہوں، میں نیو ڈال رہا ہوں، اس پر بلڈنگ مجھے کھڑی کرنی ہے، سمجھ لیں، ایک ایک جملہ آپ اپنے ذہن سے نہ نکلنے دیں، اب موڈ بنے گا تو میں ایسا مال پیش کر کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ گدگد ہو جاؤ گا انشاءاللہ۔ ادھر ادھر بالکل ڈسٹرب نہ کیجیے گا، سب نے ہاتھ اٹھائے ہم حسینی ہم حسینی ہم حسینی۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اچھا حسینی ہو میرے لیے گردن کٹا سکتے ہو، سب نے کہا آقا کٹا سکتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا بے شک مجھے کوئی شک نہیں، آپ میرے لیے گردن کٹا سکتے ہو، مجھے یقین ہے گردن کٹا سکتے ہو۔ میرے آقا حسین نے فرمایا میں تم سے خوش ہوں، میں راضی، میرا مولا راضی، مگر جاؤ آج کی رات کی اجازت ہے، جہاں چاہو کربلا چھوڑ کے چلے جاؤ، اور یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، میرا سر کاٹ کے اپنی پیاس بجھا لیں گے، میدان محشر میں نانا کے سامنے تمہیں شرمسار نہیں ہونے دوں گا، جنت دلانا حسین کا وعدہ ہے۔ چلے جاؤ تم چلے جاؤ، میں خوش ہوں،
میدان محشر میں تمہیں شرمسار نہیں ہونے دوں گا. نانا جان سے جنت دلانا یہ حسین کا وعدہ ہے. لیکن یار حسینی تو حسینی ہوتا ہے. کہا آقا حسین یہ ہاتھ جھوٹے نہیں اٹھائے ہیں. کربلا میں کٹیں گے تو پہلے ہمارے گلے کٹیں گے. فاطمہ کے لال پہ آنچ بعد میں آئی ہے. ہماری جانیں فاطمہ کے لال سے زیادہ افضل نہیں ہیں. ہماری جانیں فاطمہ کے لال سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. کربلا میں اگر کٹے گی تو پہلے ہماری گردنیں کٹے گی, بعد میں فاطمہ کے لال کا نمبر آئے گا. اللہ اللہ ذرا غور کرو. میرے آقا حسین نے فرمایا عباس کہاں ہو؟ میں کھڑا تھا. وفا کا دوسرا نام عباس ہے. عرض کی آقا حسین نے کدھر کھڑا ہوا؟ میرے آقا حسین نے فرمایا عباس خیمے کا چراغ بجھا دو, بن کر دو خیمے کا چراغ. مولا حسین کس لیے؟ کہا میں نے سب کو جانے کے لیے. کہا کوئی جانے کو تیار نہیں. لگتا ہے میری نظروں سے یہ جانا نہیں چاہتے. میری نگاہوں کے سامنے سے جاتے انہیں شرم آتی ہے. آپ خیمے کا چراغ بن کر دو. چراغ بجھ جائے گا, اندھیرا ہو جائے گا, موقع مل جائے گا. جس کا دل چاہے گا چلا جائے گا, جس کا دل چاہے گا رہ جائے گا. چراغ بجھا دیا گیا. چراغ بجھنے کے بعد کافی دیر ہوئی. مولا حسین نے پھر عباس سے فرمایا عباس چراغ دوبارہ جلاؤ. چراغ دوبارہ جلایا گیا. جب چراغ دوبارہ جلا کافی دیر کے بعد تو کیا دیکھا مولا حسین نے؟ چراغ بجھنے سے پہلے 72 بیٹھے تھے اور چراغ جلنے کے بعد بھی 72 بیٹھے ہیں. مولا حسین نے فرمایا ارے میں نے تو موقع دیا تھا, کیوں نہیں گئے؟ عرض کی آقا سچے حسینی ہے. ارے قیامت تک چراغ جلے گے, چراغ بجھے گے. لیکن خدا کی قسم محمد بنے کو بتا سکتے ہیں مگر کربلا سے قدم نہیں ہٹا سکتے ہیں. ہم گردنیں تو کٹا سکتے ہیں مگر سر نہ کٹا سکتے. 1000 مرتبہ چراغ جلے گے, 1000 مرتبہ چراغ بجھیں گے, لیکن حسینیوں کی خدا کی قسم یہ شان ہے کہ قدم رکھ دیا تو رکھ دیا. کہنے لگے جان جائے گی, کہنے لگے منظور ہے. میرے حسین نے فرمایا لوگوں گردنیں جائیں گی. کہا آقا منظور ہے. کہا بچے یتیم ہو جائیں گے. کہا آقا ہم یہ بھی منظور ہے. یہ سامان کا پیاس سے دو چار ہونا پڑے گا. آقا یہ بھی منظور ہے. بھوکا رہنا پڑے گا. آقا یہ بھی منظور ہے. تیر کھانا پڑیں گے. آقا یہ بھی منظور ہے. تلواریں کھانا پڑیں گی. آقا یہ بھی منظور ہے. تمہیں سخوں سے چور چور ہونا پڑے گا. کربلا کی دیکھ کر تمہارے گلے بیٹھے جائیں گے. کیا یہ منظور ہے؟ کہا آقا منظور ہے. تو میرے حسین نے فرمایا یہاں میرے ساتھ رہنا منظور ہے. جب تک جنت میں حسین نہیں جائے گا, جب تک اپنے عاشقوں کو جنت میں نہیں جائے گا, جب تک نہیں جائے گا حسین کے نام, جب تک کہ تمہیں اور اپنے عاشقوں کو جنت چاہتے ہو آپ بھی کہ جنت میں جائیں؟ چاہتے ہو؟ ارے چاہتے ہو تو اگر حسین کے نام پہ تم سے کہا گا سر کٹا دو, کٹا دو گے؟ ارے بولو کٹا دو گے؟ ابھی نہیں کٹا دو, چلو ابھی رہے کٹاؤ گے تو بھی میں ہاتھ اٹھاؤں گا تمہارا. اللہ اللہ کرو تو صبح ہوئی اور آپ میں سزا ہوگا. آپ ایک شہادت آپ سنتے ہیں مگر سنا رات کا پہرا ہے یزیدیوں کا. پانی خیمے میں قطرہ نہ چلا جائے. پانی خیمہ میں ایک قطرہ نہ چلا جائے. یہ بے وقوف ہے یزیدی, انہیں پتہ نہیں حسین کو پانی پینا نہیں تھا. اگر حسین کو پانی پینا ہوتا حسین خالی دعا کرتا اور آپ خیمے میں آ جاتا. بولو بھائی آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ اور چھوڑیے, اسی زمین پر حسین اسی کی نسل سے ہے. لوگوں حسین کے دادا, دادا کے دادا, دادا کے دادا, دادا کے دادا, حسین کے دادا کے دادا, دادا کے دادا, جنہیں کتنوں کے بعد دادا جاؤ گے تو ایک نام ہے ابراہیم خلیل اللہ. کہتے سبحان اللہ. اللہ اللہ اسی نسل یہ
کی نسل حضرت ابراہیم کی نسل سے ہی میرے نبی ہیں، اور نبی کی نسل سے حسین ہے، اور حسین کی نسل سے علی اصغر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی نسل میں پانی کی ضرورت پڑی، اسماعیل ضرور اللہ زمین پر لیٹ گئے، پانی کی ضرورت پڑی، ایلیا بدلی، آب زمزم نکل آیا، جو آج تک بولو بھائی نکلا کہ نہیں نکلا؟ گلفام کو کہنے دو ارے خلیل اللہ کے گھر کا بچہ ایلیا بدلی، آب زمزم نکل آئے، کربلا پہلی اثر تو محمد رسول اللہ کے گھر کا بچہ تھا، اگر یہ ایلیا بدل دیتا تو آب کوثر نکل آتا۔ اگر ایلیا نکل دیتے زمین پر تو آب کوثر نکل آتا، دوسرے آب کوثر نکل آتا۔ لوگوں حسین نے پانی پینا نہیں تھا، اگر حسین کو پانی پینا ہوگا حسین کا ایک سپاہی کافی تھا فرات پر قبضہ کرنے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ذرا آگے بڑھیے، بس ایک شارٹ مار کے ایک جھلک مار کے نکلوں گا کربلا سے آگے، اس لیے کہ 10 محرم گزر چکی ہے، بس ایک جھلک لگا کے نکلوں گا، ذرا غور کرو۔ جب ضرورت پڑی تو مولا عباس نے دنیا کو دکھایا، دنیا دیکھ لے حسینی پیاسے ضرور ہے مگر مجبور نہیں ہے۔ خیمہ لیا، ہاتھ میں تلوار لی، ڈھال لی، نیزہ لیا، سکینہ سے وعدہ کر کر پانی لائے گا تیرا چاچا نکل کر 22,000 یزیدی عباس جانے نہ پائے فرات کا، عباس جانے نہ پائے فرات کا۔ یہی شور تھا، یہی ہر طرف نعرہ تھا، عباس جانے نہ پائے فرات کا، مگر مولا عباس کہہ رہے تھے کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو مجھے فرات پہ جانے سے روکے ماں نے دودھ پلایا ہے جو مجھے فرات پہ جانے سے روکے گا۔ مولا عباس جب گئے تو ایسے گئے 22,000 روٹی نہ پائے، گئے تو راکٹ کی طرح جاتے گئے، بڑھتے گئے، گھیرا توڑتے گئے، توڑتے گئے، توڑتے گئے، توڑتے گئے، فرات میں پہنچ گئے۔ ایک سوال کرتا ہوں آگے سے لے کے پیچھے جاتا، عباس شہید ہوئے ہیں کربلا میں، لیکن جاتے ہوئے شہید نہیں ہوئے، پانی لاتے ہوئے شہید ہوئے۔ توجہ کرنا، یہ علماء بیٹھے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جاتے ہوئے شہید نہیں ہوئے، آتے ہوئے شہید ہوئے۔ جب مشکیزاں بھرنے جا رہے تھے جب شہید نہیں ہوئے، جب بھر کے لا رہے تھے جب شہید ہوئے۔ مولا عباس جب گردن دینی تھی تو پھر جاتے ہوئے کیوں نہیں دیتی تھی، آتے ہوئے کیوں دیتی تھی؟ بات ہے کہ نہیں ہے، جب شہادت کا جام نوش کر نہیں تھا تو جاتے ہوئے کیوں نہیں کر لیا تھا، آتے ہوئے کیوں کیا؟ وہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ مولا عباس یہ یزیدی آپ کو جاتے ہوئے نہ روک پائے تو آتے ہوئے انہوں نے کیسے روک لیا؟ بات ہے کہ نہیں؟ یار ادھر سے بھی 22,000، ادھر سے بھی 22,000، ادھر سے جا رہے تھے تب بھی 22,000 روک لے، ادھر سے آ رہے تھے تب بھی 22,000 روک لے، تو جب جاتے ہوئے نہیں روک پائے تو یہ آتے ہوئے کیسے روک لیں؟ اور جب آپ بات جاتے ہوئے نہ روکے تو آتے ہوئے کیسے روکے؟ بھائی ذہن بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور کرنا، پوائنٹ نوٹ کرنا۔ جواب میرا میں گلا تو جاتے ہوئے بھی کٹا دیتا، گلا کٹا نہیں تھا کربلا میں، سر ذہنی تھا کربلا میں، میں شہید تو جاتے ہوئے بھی ہو جاتا، لیکن میں جاتے ہوئے شہید نہیں ہوا، میں نے جاتے ہوئے یزیدیوں کو کاٹا، کاٹنے کے بعد ان کا گھیرا توڑا، ان کی صفوں کو درم برہم کیا اور درم برہم کر کے فرات پہ پہنچ گیا، اور فرات پہ پہنچ کے یہ بتایا کہ لوگوں میں نے جاتے ہوئے گلا اس لیے نہیں بتایا تاکہ کوئی دنیا دار یہ نہ کہتے حسین کا سپاہی کمزور ہو گیا، حسین کا سپاہی کمزور ہوئی ہے، مرضی مولا تھا گلا کٹانا تھا، ورنہ تو
وہ آتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ بس گلا کٹانا تھا، ورنہ حسین کا سپاہی کمزور نہیں ہے۔ اللہ کا 22,000 جب نکل رہے تھے نا فوج یزید سے، تو کسی عاشق نے کہا ہے ذرا شعر پیش کر رہا ملاحظہ کرو ایمان پیدا ہو رہا ہے۔ عباس کا یہ روب تھا میدان جنگ میں، عباس کا یہ روب تھا میدان جنگ میں۔ تو اس سے پہلے میں ایک شعر پڑھ دوں گا، ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا، میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا، اس کا طواف خانہ کعبہ فضول ہے، جس کی نظر میں گنبد خضرا نہیں رہا۔ اب کربلا لائیں اور مولا عباس کی شجاعت کو نگاہوں میں بسائیں۔ عباس کا یہ روب تھا میدان جنگ میں، جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا، ایک شعر اور پیش کرنا ملاحظہ کریں۔ حسین کے ابا کا نام ہے علی، علی کے ابا کا نام ہے ابو طالب۔ شعر سنیے، جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا، فاقے بہت ہوئے، فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر، فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر، کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا، کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا۔ اب مجھے بتاؤ لوگوں، جو عباس جاتے ہوئے نہ رکا، وہ آتے ہوئے کیا رکا؟ مولا عباس فرات تک پہنچے، اور فرات تک پہنچنے کے بعد ایک ایک پانی لیا، اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد منہ تک لے گئے، نیچے گرا دیا، پیا گیا۔ پینا نہیں تھا تو اٹھا کیوں لیا تھا؟ اٹھانے کی وجہ بھی یہ تھی، زمانے کو دکھانا تھا کہ فرات کا قبضہ اس وقت یزیدیوں کا نہیں بلکہ عباس کا قبضہ ہے، میں چاہوں تو پانی اٹھا بھی سکتا ہوں، پانی چاہوں تو اٹھا کے گرا بھی سکتا ہوں۔ لوگوں، اللہ کا حکم یہی تھا کہ پیاسے رہ کے شہادت دینا تھی، وگرنہ تو خالی عباس کو کوئی مائی کا لال نہ ہوتا۔ یہ صبر کا امتحان دینا تھا اتنا بڑا، اور دیا۔ عباس نے بازو کٹائے، علی اصغر نے گلا دیا، علی اکبر نے جوانی دی، حسین نے اپنی شہادت کا جام نوش کیا، سب کچھ ہوا، مگر حسین نے ذرا دل تھام کے سننا، یہی پر یزیدی ظلم ختم نہیں ہوا، سب کو شہید کیا، یہی پر ختم نہیں ہوا یزیدی ظلم۔ جیسے ہی کربلا کا آخری دولہا فاطمہ کا شہیدوں کا تاجدار حسین کا گلا کاٹا گیا، ظالموں نے سیدانوں کے خیموں کو آگ لگا دی، خیموں کو آگ لگائی، خیمے سے باہر سیدانیوں کو نکال کر ان کو قیدی بنا دیا گیا۔ بیمار زین العابدین پیر میں بیڑیاں، سیدہ سکینہ کی عمر مشکل سے 7 سال بھی نہیں ہوتی، ہاتھ میں بڑی زور سے رسی باندھ دی گئی۔ مورخ کا بیان ہے، رسی اتنی زور سے باندھی تھی کہ ان کی نرم نازک کلائی میں نیلے نیلے کلر کے داغ بن رہے تھے۔ سیدہ سکینہ کی جو رسی باندھی، لوگ ذرا غور کرنا، حضرت زینب کو اونٹ کی کمر پہ باندھا، حضرت سکینہ کو باندھا، اور باندھنے کے بعد اعلان کیا، چلو یزید کے دربار میں لے کے چلتے ہیں، انعام ملے گا۔ میں جھلک دکھا کر میں آگے نکل رہا ہوں، بعد کربلا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کربلا تک تو بہت آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج میں وہ بتانا چاہتا ہوں جس کو سننے کے لیے آپ پیاسے بیٹھے ہیں کہ کربلا کے بعد بھی کچھ ہوا تھا، کربلا کے بعد بھی کچھ ہوا تھا، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب کو باندھا اونٹ کی پیٹھ پر، اور باندھنے کے بعد میں ذرا غور کرنا، انہوں نے قافلے کو نکالا کربلا سے قافلہ جب آگے نکالا، کربلا سے قافلہ لے کے چلتے بنے، ذرا غور کرنا، سیدہ زینب اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دی گئی، سیدہ سکینہ اونٹ کی پیٹھ پر باندھ دی گئی، جو شہر بانو، اور ذرا غور کرنا، لیلا کو اونٹ کی پیٹھ پر چڑھا دیا گیا، اور اس قافلے کو یزید کے دربار میں لے جانے لگے۔ حضرت زینب اپنی اونٹ پہ بیٹھے ہیں، جب کربلا کے میدان سے گزر رہی ہے، حسین کا لاشا کربلا کے میدان میں گردن کٹ لاشا پڑا تھا۔ لوگوں ذرا غور کرنا، کربلا کی دھول حسین کے لاشے پر ہے، میری زینب جب نکلی ہے، سیدہ زینب کی نگاہ پڑی ہے حسین کے کٹے ہوئے لاشے پر، حضرت زینب کی چیخ نکلی، کہنے لگی بھیا جب مدینے میں رہتے تھے تو نانا کے کاندھوں پہ سواری کرتے تھے، آج کر
کربلا میں آئے تو لاش کیسی زندگی زمین پہ بے کفن پڑی ہے. کرنا جب مدینے میں تھے تو نانا کی سواری کرتے تھے بھیا. جب مدینے تھے تو نانا کے کاندھے پہ سوار ہوتے تھے. آج ظالموں نے کربلا کی زمین پر کیسے آپ کو ڈالا ہے, کیسے لٹایا ہے. زمین آ گئے لوگوں ذرا غور کرنا, کربلا کے بعد بھی ظلم کی آندیاں چلی ہیں. ان سیدانیوں کے لٹے ہوئے قافلے کو کربلا سے لے جا کر دمشق کے شہر میں کھڑا کر دیا. لوگوں ذرا غور کرنا, چاروں طرف اعلان کرتے پھرتے تھے ہم نے یزید کی حکومت کے باغیوں کے گلے کاٹے. کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ نبی کے نواسے کا گلا کاٹا, کسی کو یہ نہیں بتایا تھا فاطمہ کا چمن اجاڑ کے آئے, کسی کو نہیں بتایا تھا حسین کا گلا کاٹ کے لائے. بلکہ دمشق کے بازار میں ایک اعلان یہی کیا گیا تھا ہم نے حکومت کے باغیوں سے جنگ لڑی اور فتح حاصل کی, حکومت کے باغیوں کے گلے کاٹ کے لائے. اور دمشق کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلو تماشا دیکھا. اور دمشق کے لوگ اپنی اپنی چھتوں پہ چلو کٹے ہوئے گلے دیکھا. لوگوں کٹے ہوئے گلے نیزے پہ بلند ہے, لوگوں کٹے ہوئے نیزے پہ بلند ہے. سیدانیہ دمشق کے بازار میں کھڑی قیدی بنایا گیا ہے. لوگوں کو تالیاں بجا رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, لوگوں کو چھوٹے چھوٹے پتھر مار رہا تھا, کوئی ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا تھا ہم نے فتح حاصل کی ہے, ہم نے جنگ فتح حاصل کی ہے, ہم نے حکومت کے باغیوں کے گلے کاٹے ہیں. مگر کسی کو پتا نہیں تھا کہ جس کے گلے کاٹے ہیں یہ کون ہے, جنہیں قیدی بنا کے لائے ہیں یہ کون ہے, جن کے پیروں میں بیڑیاں ہیں یہ کون ہے, جن کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں یہ کون ہے, جن کی پھٹی ہوئی چادریں سر پر ہیں یہ کون ہے, جن کا کھانا ہم نے بند کیا یہ کون ہے. کسی کو پتا نہیں تھا کس پر پانی بند کیا یہ کون ہے. لوگوں کسی کو پتا نہیں تھا. حضرت زینب اپنے بچوں کے ساتھ دمشق کے بازار میں نگاہیں جھکائے کھڑی ہے. لوگوں آج کیسا وقت ہے جن کے پردے کی چاند و سورج بھی حیا کرتے ہیں, لوگوں جن کی حیا چاند و سورج بھی کرتے ہیں, آج انہیں برسر بازار لا کے کھڑا کر دیا ہے. آگے سے لے کے پیچھے تک اگر کلیجہ ہو تو سننا, برسر بازار کھڑا کر دیا ہے. حضرت زینب کی نگاہیں جھکی ہے, سیدہ سکینہ کی نگاہیں جھکی ہے. کوئی تالی بجا رہا ہے, کوئی پتھر بنا رہا ہے, کوئی علم بلند کر رہا, ہم جیت گئے, شور مچا رہے ہیں, جیت گئے, جیت گئے. دمشق میں بے حیا عورتیں بھی چھتوں پہ کھڑی تھی, لوگوں مرد بھی کھڑے تھے. تماشا بنایا تھا, کن کا تماشا بنایا تھا, نبی کی بیٹیوں کا تماشا کر رہے تھے. اسی درمیان ایک چھوٹا سا بچہ سیدہ زینب کی بارگاہ میں حاضر آیا, ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا تھا. سیدہ زینب کے ہاتھ میں تھما کے بولا بی بی اس میں کھانے کا سامان ہے, کھا لو. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا دو, پتہ نہیں کب سے فاقے سے ہو گئے. سیدہ زینب نے بچے کے ہاتھ سے تھیلا لیا, بچے کا ہاتھ پکڑ کے بولی سیدہ زینب یہ بچہ ذرا یہ تو بتا, جہاں پر سب ہمارے اوپر تالیاں بجا رہے ہیں, جہاں پر سب ہمیں پتھر مار رہے ہیں, جہاں پر سب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, ارے کون وفادار ہے جس نے کھانا بھیجا ہے, کھانا بعد میں کھائیں گے, جس نے کھانا بھیجا ہے پہلے اس سے ملاقات کرا دے. ان غداروں میں کون وفادار نکل آیا, ان ظالموں میں کون ہمارا ساتھی نکل آیا, ان ظلم و جفا کی آندیاں چلانے والوں میں کون نبی کا عاشق نکل آیا. بیٹا کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے کھانا کھلانے والے کا چہرہ دکھا دے. بچے سے اتنا چھوٹا سا بچہ تھا, بچہ واپس گیا دوڑا ہوا. تھوڑی دیر کے بعد بھیڑ کو چیڑتا ہوا, بہت زیادہ بھیڑ تھی, بہت زیادہ بھیڑ تھی. غور کرو, آج ہمارے یہاں بھی تعزیے کے نام پہ لوگوں مرد اور عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ہم بھی خوب شور مچاتے ہیں. میں تعزیہ بنانے منع نہیں کر رہا, اگر محبت ہے تو بنا کے ایک جگہ رکھ کے زیارت کر لو بس. اس تک علماء اجازت دیتے ہیں. یار شور مچانا, بے پردہ بیٹیوں کو وہاں لا کے کھڑا کرنا, میرے بھائی بے پردہ بیٹیاں کھڑی ہیں, وہیں لڑکے کھڑے, یار یہ یزیدیوں نے دمشق کے بازار میں کیا تھا. کام کھول کے سن لو, اگر تم حسین نہیں, یہ دمشق کے بازار میں یزیدیوں نے کیا تھا. شور بڑے مچاتے تھے, بڑے بڑے ڈھول کھلتے تھے, بڑے ڈھول پیٹتے کہ ہم جیتے ہیں, ہم جیتے ہیں.
لیکن خدا کی قسم کون جیتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں کربلا آپ بھی جانتے ہیں کربلا میں کون جیتا ہے. جب حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری تھی یزید نے اور کہا تھا امام زین العابدین سے زین العابدین تیرے بابا نے مجھ سے بغاوت کی، سر کٹ گیا، ہار گیا تیرا بابا. میرے امام نے زین العابدین نے کہا تھا یزید سے میرا بابا ہارا نہیں جیتا ہے، تو سر کاٹ کے بھی نیچا ہے، میرے بابا سر کٹا کے بھی اونچا ہے. لوگوں نے بڑے شور مچائے تھے. محرم شریف آتا ہے تمہیں مبارک ہو، سنیو تمہیں محرم مبارک ہو، مگر خدا کی قسم تعزیے کے نام پہ، میلے کے نام پہ اپنی بیٹیوں کو بے پردہ نہ کیا کرو. محمد سکینہ تمہارا دامن پکڑے گی میدان محشر میں. یہ کام تو یزیدیوں نے بھی کیا تھا دمشق کے بازار میں، تم نے بھی یہی کام کیا. تم کون سا الگ کام کر کے آئے ہو؟ تو جب محرم شریف آئے تو غریبوں کو لنگر لٹا کے حسین کے نام کا کھانا کھلا دینا، سبیل لگا کے شربت پلا دینا، کسی غریب کو کپڑا پہنا دینا. اور بتاؤ حسین کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے غریب باپ کی بیٹیوں کا نکاح کرا دینا. یار کہہ دو نا سبحان اللہ. جتنی آگے بڑھے گی خدا کی قسم مزہ آئے گا. جو آج جلسے میں نہیں آیا ہوگا بڑا پچھتائے ہے نا. تم سچے حسینی ہو نا، سچے حسینی. سنو لوگوں، تیرے حسین نے گلا بھی کٹایا ہے، تیرے حسین نے شادی کر کے بھی بتایا.